آج جس زبردست مضمون پر ہم بات کریں گے وہ ہے فنشنگ ویل. جی ہاں، انجام شاندار. بائبل مقدس بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کا آغاز بھی شاندار تھا اور انجام بھی شاندار اور زبردست تھا. لیکن بائبل مقدس ان لوگوں کے بارے میں بھی نشاندہی کرتی اور تعلیم دیتی ہے جن کا آغاز تو شاندار تھا، خداوند میں آنا تو شاندار تھا، اس کی خدمت کا آغاز تو شاندار تھا، اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ تو شاندار تھا، مگر ان کا انجام شاندار نہ ہو سکا، بلکہ وہ شرمناک ہوا، عبرتناک ہوا اور خطرناک ہوا. انہی لوگوں میں سے آج ایک شخصیت پر ہم بات کریں گے جس کا ذکر اناجیل میں 9 سے زائد مرتبہ آیا ہے. اس کے باپ کا نام شمعون تھا. جی میں بات کر رہی ہوں یہودا کی، یہودا اسکریوتی. چونکہ یہ شخص کریوت میں رہتا تھا اس لیے اس کے نام کے ساتھ اسکریوتی لگا دیا گیا. علماء اس شخصیت کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں، A man who kissed the door of heaven but went to hell. جی ہاں، آسمان کے بادشاہی کے دروازے کو چومنے والی شخصیت لیکن انجام کار جہنم، اختتام جہنم. اس شخص کو بڑی زبردست اپرچونٹی ملی کہ یہ خداوند کے ساتھ 3 سال تک رہے، سیکھے. یہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں شمار کیا گیا. اسے یسوع کے حواری ہونے کا، اس کے ڈسائپل ہونے کا اور رسول ہونے کے لیے چنا گیا اور مقرر کیا گیا. اس نے 12 رسولوں کے ساتھ یسوع مسیح سے سینہ بہ سینہ تعلیم و تربیت حاصل کی. اس نے یسوع مسیح کے لب مبارک سے اس کی تعلیمات کو سنا، سیکھا اور تربیت پذیر ہونے کا ایک شاندار موقع پایا. یہ یسوع کے تمام معجزات کا شواہد اور گواہ تھا. لازر کے قبر سے نکلنے کا، 10 کوڑیوں کے پاک صاف ہونے کا، 12 برس کی مری ہوئی لڑکی کے زندہ ہونے کا، ایک آدمی کے بدروحوں کے لشکر سے آزاد ہونے کا، بیوہ کے لڑکے کے زندہ ہونے کا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کو کھلانے کا، طوفانوں کو روک دینے والے خدا کی قدرت کو دیکھنے کا. یہ گواہ تھا ایسے ہی سینکڑوں اور معجزات کا. نہ صرف یہ گواہ تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بھی معجزات کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہوا. جب یسوع نے شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا تو یہ بھی انہی میں شامل تھا، اور یہ بھی گیا اور آ کر یسوع سے کہنے لگے، تمام کے بدروہیں ہمارے تابع ہیں اور ہم نے بیماروں کو تیرے نام سے چنگا کیا ہے. ان تمام تر چیزوں کے باوجود یہودا اسکریوتی میں ایک کمزوری رہی کہ وہ حقیقی تبدیلی کو اپنے اندر نہ لا سکا. وہ دنیا داری اور خدا کی تعلیمات دونوں میں پھنسا رہا اور باطنی طور پر خدا سے پیوست نہ ہو سکا، ذہنی طور پر خدا کو قبول نہ کر سکا، دلی طور سے اس سے محبت نہ کر پایا. انہی کمزوریوں میں سے دوسری نمایاں کمزوری تھی یہودا فوکسڈ آن ارتھلی تھنگس. جی ہاں، وہ دنیاوی چیزوں سے بہت محبت کرتا تھا. روپے پیسے کی اٹریکشن اس کی زندگی میں بہت زیادہ تھی. یہی وجہ ہے، اس کا ثبوت ہے کہ جب ایک عورت یسوع کے قدموں پر قیمتی عطر ڈالتی ہے تو یہودا کہتا ہے یوحنا کی انجیل 12ویں باب میں کہ یہ کیوں کر ضائع کیا گیا، اسے 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. اور یوحنا کہتا ہے کہ یہودا نے اس لیے یہ بات نہ کہی کہ اسے غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہی کہ وہ چور تھا اور جو کچھ تھیلی میں ڈالا جاتا تھا وہ اسے نکال لیتا تھا. وہ
عہدے کے ساتھ بھی مخلص نہ رہا جو خداوند یسوع نے اسے ان 12 میں سے بخشا تھا کہ وہ خزانے کا مالک ہو۔ اپنے عہدے کے ساتھ بھی وفاداری اور دیانتداری پر فائز نہ ہوا، بلکہ اس میں غیر دیانتداری کا رویہ روا رکھا۔ یہودا کی عادتوں میں خطرناک کہ گیو جیزس سم تھنگ بٹ ناٹ ایوری تھنگ۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ یسوع کو کچھ دینا تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا سب کچھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے تمام تر سوچوں پر، خیالوں پر، ارادوں پر، دولت پر، کاروبار پر، بچوں پر یسوع کا اختیار دینا شاید ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ تھوڑا سا اختیار دے دینا چلیں ٹھیک ہے۔ یہودا بھی اسی غلطی کا شکار ہوا۔ حالانکہ بائبل کی تعلیم ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی، لیکن آج بہت سارے لوگ یہودا کی طرح پہلے تمام چیزوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید آخر میں ہمیں بادشاہی بھی مل جائے گی۔ یہودا کی غلطیوں میں سے ایک نمایاں غلطی اور یہ تھی کہ ڈونٹ تھنک یو نو بیٹر۔ وہ سوچتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو سوچتا ہوں وہ بہترین ہے، وہ زبردست ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس نے خدا کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھا، غیروں سے صلاح لی، غیروں سے رفاقت رکھی اور یسوع کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ نہ صرف ارادہ کیا بلکہ اس کو انجام تک بھی پہنچایا۔ آج بھی یہودا کی طرح بہت سارے ایماندار لوگ ہیں، بہت سارے خدا پرست ہیں، بہت سارے خادم ہیں جو صلاح کاری لینا پسند نہیں کرتے، مشورت کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں ٹھان لیتے ہیں اسے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی مرتبہ یہودا کی طرح نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ آخری بات جو میں کروں گی کہ unconfessed sin always open the door to Satan's power۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کہ جو گناہ ہم اقرار نہیں کرتے، جن کمزوریوں کا ہم اعتراف نہیں کرتے، جن غلطیوں کو ہم خدا کے سامنے نہیں لاتے، وہ ہمیشہ ابلیس کے لیے دروازے کھولنے کا باعث بنتی ہیں، اور یہودا کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے باعث، اپنی کمزوری میں مرنے کے باعث خدا کی حضوری سے محروم ہوا، ایمانداروں کی رفاقت سے محروم ہوا، اپنی عظیم خدمت سے محروم ہوا اور آسمانی انعام سے محروم ہو گیا۔ آج ضرورت ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ، کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو اسے خداوند اپنے خدا کے سامنے لا کر اقرار کریں اور خداوند سے معافی طلب کریں۔ وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، معاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آئیں کلام مقدس کی اس روشنی میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جو کام بھی یا جو خدمات ہم خداوند میں آغاز کرتے ہیں شاندار طور سے، ان کا انجام بھی شاندار، زبردست اور بابرکت ہو۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔ آمین۔